بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 6 سورہ مائدہ۔ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یعنی دونوں کے لیے سزا ایک ہی ہوگی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں کو دوبارہ مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اللہ سے ڈرو، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو کا کیا مطلب ہے کہ اس سے مراد نیک عمل ہے، کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی نہ کوئی نیک عمل اس کے قرب کے لیے ساتھ رکھو، اس کو کہا گیا وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تم فلاح حاصل کر لو گے۔ دو بتائی چیزیں کہ ایک تو اللہ سے ڈرو، سب سے پہلے ایمان والو، دوسرا اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھتے جاؤ، نیکیاں تلاش کرو، قرب حاصل کرو، اور دوسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس سے امید ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم انشاءاللہ فلاح پا جاؤ گے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی آ جائیں تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے سارے کا سارا فدیہ کر دیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کتنی بڑی تعداد میں بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ بھی زمین میں جتنی ذرے سے لے کے پہاڑ تک جتنی چیزیں ہیں یہ بھی، اور جتنی اور آ جائیں یہ بھی، اول تو ہوں گی نہیں، قیامت میں کچھ ہو گئی نہیں ہاتھ میں، یہ بھی ساری مجھے دے دے تب بھی میں ان کو عذاب سے نہیں بچاؤں گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کفر کیا۔ اللہ ان حسرتوں سے ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ بہت بڑی حسرت ہے آخرت کی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ عذاب ان کے اوپر مسلط رہے گا۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ حکم دیا جا رہا ہے چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحیم۔ پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور اپنے معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحیم اور کریم ہے۔ ہر سزا کے بعد دیکھیں اللہ اپنی صفت بھی بتا رہا ہے کہ یہ سزا معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہے، معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لیے ہے، معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے ہے کہ اگر یہ سزائیں ختم ہو گئی تو سارے درندے بن جائیں گے، جیسے یہ کراچی کا حال ہوا ہے، ایک موبائل کے لیے
پورے پورے گھر کے چراغ بجھا کے وہ چلے جاتے، 6,000 10,000 کا موبائل، اور گولی مارنے میں دریغ ہی نہیں کر رہے کیونکہ قانون کی پاسداری نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سزائیں بڑی عبرتناک ہیں، سخت ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن میں غفور الرحیم بھی ہوں۔ توبہ کر لو، میری طرف لوٹ آؤ تو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ یعنی ایک تو وہ لوگ جنہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے، یعنی یہودی۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سنتے ہیں اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد، یعنی یہودیوں کا ہی تذکرہ ہے، میں بھی ان میں تحریف کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ جانا، یعنی اپنی مطلب کا حکم مان لینا، مطلب کا نہ ماننا۔ اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے دنیا میں آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے، آخرت میں بھی زبردست عذاب ہے۔ یہاں پر اس آیت کی طرف اس کا کہا جا رہا ہے واقعے کی طرف، پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کا ان میں سے ایک واقعہ تو یہ تھا کہ خیبر کے 2 شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کر لیا، جس کی سزا خود تورات میں وہی مقرر تھی جو قرآن میں تھی۔ لیکن یہ ہے نا، شروع سے کہا جا رہا ہے کہ یہودی دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، دغا دیتے ہیں، سازشی ہیں۔ مقرر تھی کہ سنسار کر دو، یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ، اتنے پتھر مارو کہ یہ مر ہی جائے۔ لیکن یہ سزا موجود تورات میں ہونے کے باوجود یہ کہاں گئے، منہ کالا کرنے کی سزا مقرر کر دی انہوں نے، کہ لیکن یہودیوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ صرف منہ کالا کر دو تو کافی ہے۔ پھر یہ لوگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید پتہ نہیں ہے، اور ان سے کہو کہ اپنے دین میں جو سزا ہے نا وہ ہمیں دیں۔ یہاں پہ کہا گیا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کرنا تو قبول کر لینا، یہ کہے تو قبول نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ بتائیں آپ کے دین میں اس کی کیا سزا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے قرآن میں بھی اس کی یہی سزا ہے جو تمہارے تورات میں ہے۔ تو ان کو غصہ آ گیا، تو اللہ کے نبی نے پھر ان کے ایک یہودی کو قسم دی اور اس کو کہا کہ بتا، عالم ابن سوریہ کو قسم دی اللہ کے نبی نے
کہ تو بتا کیا واقعی بات ایسی نہیں ہے؟ تو اس نے پھر قسم کو دیکھتے ہوئے اس نے اعتراف کر لیا کہ ہمارے تورات میں بھی یہی ہے، لیکن ہم جب کوئی غریب یہ کام کرتا تھا تو ہم اسے سزا دے دیتے تھے، پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے تھے، لیکن کوئی امیر کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے صرف منہ کالا کر کے۔ تو آج بھی دیکھ لے معاشرے میں اب یہی ہو رہا ہے، غریب بیچارہ پستا ہے، امیر کو کوئی چھوٹ ہے، جو پتہ ہی نہیں قتل کرے، زنا کرے، چوری کرے، اس کے پیچھے بیک پہ بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ بہت پہلے سے چیزیں چلی آ رہی ہیں اور ان کی سزائیں بھی اللہ بہت پہلے سے بتا چکے کہ دنیا میں تو تیری ہے ہی ہے رسوائی، لیکن آخرت بھی بہت خراب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہے ان سے منہ موڑ لو۔ اللہ کے نبی کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ چاہو تو فیصلہ کر دو، چاہو تو منہ موڑ لو۔ اور اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے، اللہ ان کو کیسے، دیکھیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کان لگا لگا کے جھوٹی باتیں سننے والے، حرام کھانے والے، وہ بھی جی بھر بھر کے۔ اللہ اتنے غضبناک لہجے میں ان کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے دوبارہ سے کہ عدل، جسٹس، پورے قرآن میں یہ بات آ رہی ہے کہ چاہے تمہیں اپنے دشمن کے لیے ہی کوئی فیصلہ کرنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن فیصلہ تب بھی تم عدل کے مطابق ہی کرو گے۔ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، مگر وہ باقاعدہ اسلامی حکومت کے شہری نہیں تھے، اس لیے آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ آپ چاہیں تو کر دیں، نہ چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ کیسے تم سے فیصلہ کر لینا چاہتے ہیں